ارے جس کی نظروں کے سامنے مدینے کا تاجدار ہو، اس کی نظروں میں کیا کوئی دوسرا اس وقت سما سکتا ہے؟ دیکھ رہے دل بے قرار ہو گیا تو کہنے لگتے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے۔ جب نبی کو جاگتے ہوئے دیکھا تبھی تو کہا تھا اعلیٰ حضرت نے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے حضرات محترم، نیپال گنج کے سنی زندہ دل حضور مسلمانوں، اب بتاؤ میرا نبی زندہ ہے کہ نہیں؟ اب سنا دوں تمہیں، ہمارے یہاں بریلی سے ایک پیپر چھپتا ہے جس کو انقلاب کہتے ہیں۔ 4 اپریل کو ایک پیپر نکلا 2013 میں، اور اس میں کیا ہوا تمہیں بتاتا ہوں، نبی ہی زندہ نہیں ہے، نبی کے صدقے میں نبی کے غلام بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بیگ میں پیپر رکھا ہوا ہے، باقاعدہ مزار ان کا ہے، کیسے کیسے کیا ہوا آپ پڑھ لیجئے گا۔ اب مجھے کہنے دو نبی زندہ ہے، نبی کے صدقے میں نبی کے غلام بھی زندہ ہے، مگر ایسی خبروں کو یہ پریس والے میڈیا والے چھاپتے نہیں ہیں جلدی، کیونکہ یہ ہماری خبر ہے نا، اس لیے نہیں جلدی چھاپنا چاہتے ہیں۔ مگر جب ہمارے یہاں بریلی میں چھپی تو اس میں کیا دیا کہ فلسطین کے اندر اللہ کے پیارے رسول کے غلام پیارے صحابی حضرت حجر ابن عدی، ذرا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1400 سال ہو گئے حضرت حجر ابن عدی کو وصال فرمائے ہوئے، انتقال کیے ہوئے 1400 سال، 1400 برس ہو گئے انتقال کیے ہوئے، مگر جب فلسطین کے ان فوجیوں نے ان کے مزار کو توڑنا چاہا، مزار کو توڑ ڈالا، فری سیرین کے آرمی افسر آرمی کے لوگوں نے، فوجیوں نے جب ان کے مزار کو توڑنے کی کوشش کی، مزار توڑ ڈالا، کیا دیکھتے ہیں؟ اب انہی افسروں کا بیان ہے کہ جب مزار کو توڑا گیا، مزار کو توڑنے کے بعد جب اس کے ملبے کو ہٹایا، قبر کو کھول دیا گیا، تب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کا غلام حجر ابن عدی کا جو آج سے 1400 برس پہلے انتقال کر چکا ہے، زمین نے 1400 سال ہو گئے مگر کفن میلا نہیں کیا ہے، کفن میلا نہیں ہوا ہے۔ اور جب دوسری دیکھا گیا، اب آگے لکھ رہے ہیں وہ جناب، قبر کو کھودا گیا تو وہ خود کہتے ہیں 1400 برس ہو گئے۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دو سنیو کہ جس نبی کا غلام 1400 برس کے بعد اس کا کفن زمین میلا نہ کر سکے، پھر لکھا گیا اس میں کہ جب کلاڑی ماری گئی، قبر توڑی گئی، اور قبر توڑ دینے کے بعد میں 1-2 کلاڑی کا بال آپ کے سر میں لگا تھا تو آپ کے سر سے بالکل تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ اب مجھے کہنے دو سنیو کہ جب نبی کا غلام 1400 برس کے بعد بھی اس کے کفن کو زمین میلا نہ کر سکتی ہے تو میرے نبی کے کفن کو زمین کیسے میلا کر سکتی ہے؟ ابھی تو کہا حضرت تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشمے عالم سے چھو جانے والے، جب نبی کا غلام 1400 برس کے باوجود بھی اس زمین ان کا کفن میلا نہ کر سکی، ان کے جسم کو زمین بگاڑ نہ سکی، تو اس نبی کی شان کیا ہے جو اپنے مزار میں آرام کر رہا ہے؟ اور وہ مزار بھی کتنا لاجواب ہے، میں تو پورے اعتماد و وثوق کے ساتھ علامہ مفتی شبیر الحسن کی موجودگی میں بولتا ہوں کہ جس زمین پہ مدینے کا تاجدار، نبیوں کا امام المرسلین آرام کر رہے ہیں، وہ زمین کا حصہ کعبہ تو کیا عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی،
لا وربی العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ جو بھی ملتا ہے کسی کو تاج ملتا ہے تو نبی کے صدقے میں، اس لیے کہ نبی ہی کی تو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے، جسے جو بھی ملے گا بارگاہ مصطفیٰ میں ملے گا، اس لیے کہ کونین میں نبی کی ہی نعمت بڑھ رہی ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و ثنا کے تعلق سے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اپنی کتاب الامل والعلا میں لکھتے ہیں کہ جب آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اب آمنہ خاتون، میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں، بیٹے کی بات، بیٹے کی کیفیت کو ماں سے اچھا دوسرا کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، میرے یہاں بھی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، یا تو بچے کو یا تو کوئی ڈاکٹر دیکھے گی یا سب سے پہلے ماں دیکھے گی، ہے کہ نہیں؟ تو ماں سے اچھا بیٹے کو کوئی نہیں جانتا ہے، تو اسی آمنہ خاتون سے پوچھتے ہیں، بتاؤ آمنہ تمہارا لال جب دنیا میں آیا تھا شان کیسی لے کر آیا ہے؟ آمنہ خاتون بیان کرتی ہے، میرا بیٹا جب دنیا میں تشریف لایا تھا، اے سنیو اپنے مقدر پہ جتنا ناز کا رقم ہے، آج تمہیں نبی کے جلسے میں بیٹھتے شرماتی ہے، نبی کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہوئے تمہارے سر جھکتے ہیں، نبی کی آمد پہ نبی کے استقبال کے لیے تمہارے دلوں میں ایک کڑواہٹ سی پیر محسوس ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں سنو تو صحیح، آمنہ خاتون کا بیٹا عبداللہ کا نور نظر ہمارے لیے کس قدر پیار بھرا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والا، دنیا میں تشریف لانے والا یہ بیٹا جب دنیا میں کھولتا ہے تو بھی اپنی امت کو یاد کرتا ہوا آ رہا ہے، جب معراج کی رات جا رہا ہے اپنی امت کو یاد کرتا نظر آتا ہے، اور جب بھی دنیا سے جب وصال فرماتا ہے، دنیا سے پردہ فرماتا ہے، تب بھی اپنی امت کو یاد کر رہا ہے۔ اب دیکھو شان میں عالم تصور میں پوچھتا ہوں آمنہ خاتون آپ بتا دو، جب آپ کا لال دنیا میں تشریف لایا تھا، آپ کا بیٹا دنیا میں تشریف لایا تھا، اس بیٹے کی شان کیا تھی، اس بیٹے کی کیفیت کیسی تھی؟ اب آمنہ خاتون بیان کرتی ہے، میرا بیٹا میرا نور نظر نقل تمنا نور نظر لگتے جگر جب دنیا میں تشریف لایا تھا، جیسے دنیا میں آقا آئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے ان کی زبان چل رہی تھی اور آواز آ رہی تھی کہ زبان چل رہی تھی اور اس زبان سے میرا بیٹا اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا۔ اب اس نے آمنہ خاتون اس کے بعد کیا ہوا تھا آمنہ تم بتا دو۔ تب آمنہ خاتون بیان کرتی ہے کہ سب سے پہلے میرے بیٹے کی زبان پہ حمد خدا تھی اور اس کے بعد میرا بیٹا اپنی امت کی گنہگار امت کو یاد کر رہا تھا۔ اللہ اکبر،